أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق اللہ العظیم. میں جب سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے، میں جب سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے، میری آنکھ نے میل کا پتھر نہیں دیکھا. یہ پتھر مجھے پوچھتا ہے میرا چاہنے والا، میں مول ہوں اس نے مجھے چھو کر نہیں دیکھا. یہ پھول کیا مجھے ورثہ میں ملے ہیں، تم نے میرا کانٹوں برا بستر نہیں دیکھا. مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار تعریفات، تحمیدات و تجمیدات اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات گرامی کے لیے، جس اللہ رب رحمان نے موت و حیات کو ہمارے لیے آزمائش قرار دیا. بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں، سرور کون و مکان، والی بطحہ، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین کی ذات گرامی پر، کہ جس کی ہستی پاک نے ہمیں رب سے صحیح معنوں میں روشناس کروایا اور اچھے اور برے کی تمیز ہمیں سکھائی. عظیم سامعین، آج کے جمعہ خطبہ کے اندر میں آپ احباب سے جس موضوع کو لے کے مخاطب ہوں وہ ہے گناہ کے خطرناک نتائج اور انجام. عزیز سامعین، یہ حقیقت ہے کہ انسان کی زندگی میں دو طرح کے عمل سرزد ہوتے ہیں. ایک کا نام اچھائی ہے اور دوسرے کا نام برائی ہے. اگر تو اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزاری جائے تو اس کا نام نیکی اور اچھائی ہے، اور اس کا صلہ اس جہان فانی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی یہ دیتے ہیں کہ اس کے ہر قدم پہ رب کامیابی رکھ دیتے ہیں. جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، من یطع اللہ ورسولہ، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے، فقد فاز فوزا عظیما، کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس دنیا فانی کے اندر ہر قدم اس کے لیے کامیابی اور کامرانی لکھ دیتے ہیں. اس کے برعکس اگر کوئی انسان خطا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس جہان فانی کے اندر اللہ پاک نے اس کے لیے گمراہی لکھی ہے، ضلالت لکھی ہے، در در کے دھکے لکھے ہیں، چہرے پہ پشیمانی لیے ہر در پہ پھرتا ہے مگر کہیں سے کوئی سوال حل نہیں ہوتا. یہ میں خود نہیں، قرآن کہتا ہے.
وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ جو بندہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے زندگی بسر کرتا ہے، اللہ اس کو گمراہی کے اندر بھیج دیتا ہے، ضلالت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، سب سے پہلے ہم نے جاننا یہ ہے کہ گناہ کہتے کسے ہیں۔ جب تک ہمیں گناہ کا پتہ نہیں چلے گا، گناہ کی تعریف کیا ہے، گناہ کہتے کسے ہیں، تو ہم گناہ سے بچ نہیں سکتے۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی تعریف بتائی ہے۔ آنے والے نے سوال کیا، اللہ کے پیارے حبیب، مل اثم، گناہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ اے سوال کرنے والے، گناہ کی تعریف یہ ہے، گناہ کا معنی اور مفہوم یہ ہے، جب بھی کوئی تو کام کرنے لگے، کوئی بھی فعل تو ادا کرنے لگے، کسی بھی عمل کو سر انجام دینے لگے، فوراً تیرے دل میں خیال آ جائے کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔ ما حاکا فی صدری کا وکرہت ان یطلع علیہ الناس، تیرے دل میں کھٹکا پیدا ہو جائے کوئی کام کرتے ہوئے، اگر یہ کام میں نے کیا اور دوران کام کرتے ہوئے مجھے کسی نے دیکھ لیا تو پھر کیا ہوگا، سمجھ لو کہ وہ گناہ ہے۔ اور دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ جب بھی انسان کوئی کام کرتا ہے، انسان کی ضمیر پہلی آواز ہوتی ہے گناہ کے خلاف، اور انسان کے اندر سے جو پہلی آواز نکلتی ہے وہی اچھائی اور برائی کا پیمانہ ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو اس انداز سے تخلیق کیا ہے کہ اس کے اندر ہی پیرامیٹر رکھ دیا ہے، اس کے اندر ہی آلہ لگا دیا ہے، تاکہ یہ انسان خود سمجھ لے کہ یہ اچھا کام ہے اور یہ برا کام ہے۔ باہر سے مجھے کسی سے پتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے اندر میری ضمیر جو ہے وہ مجھے ملامت کرتی ہے ہر برے کام پہ، ہر غلط کام پہ مجھے ایک دفعہ روکتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ میں اپنے ضمیر کی آواز کو کچل کے آگے بڑھتا ہوں، اس گناہ کے اندر ملوث ہو جاتا ہوں، پھر وہ گناہ اور غلطی کر بیٹھتا ہوں۔ جب انسان گناہ اور غلطی کر بیٹھتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں، وہ آج کا خطبہ ہے۔ ہم نے جاننا یہ ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ضمیر کی آواز سنیں اور غلطی کی طرف نہ جائیں۔ اور اگر ہم نے غلطی کر لی، غلطی کا ارتکاب کر لیا، دوسری چیز انسان کے اندر موجود ضمیر کا دوسرا رخ ہے، اسے ہم نفس لوامہ کہتے ہیں۔ وہ انسان کو ملامت کرتا ہے، ارے بھائی تو اسے غلطی ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے، تو نے گناہ کر لیا ہے، تو رب کی نافرمانی کا مرتکب ہو گیا ہے، اب بھی اس خطا سے معافی مانگ لے، رب کے حضور جھک لے، توبہ کر لے، رب تجھے معاف کر دے گا۔ یہ نفس لوامہ ہے۔ اگر ہم اس کی بات میں آ گئے، اس کی مان لی، توبہ کی طرف آ گئے، رب نے معاف کر دیا، لیکن اگر اس آواز کو بھی ہم نے دبا دیا، پھر ضمیر کی تیسری قسم حرکت میں آتی ہے، اور وہ قسم نفس امارہ ہے جو انسان سے خطائیں کرواتی ہے، انسان سے غلطیاں کرواتی ہے۔ پھر انسان غلطی کرتا ہے، غلطی
غلطی کرتا چلا جاتا ہے، پھر انسان کی زندگی غلطیوں کی آماج گاہ بن جاتی ہے، ہر نئے سورج پہ نئی غلطیاں انسان کی زندگی میں آتی ہیں، پھر دن بدن گناہوں کی دلدل میں دستا چلا جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، دوست اور بزرگوں، اپنی سوچ پہ پیرا لگائیں، ضمیر کو زندہ رکھیں، کبھی غلطی نہیں ہوگی۔ سوچیں خطائیں کرواتی ہیں، سوچیں غلط ہو جائیں، انسان کی زندگی گناہوں سے بھر جاتی ہے۔ ضمیر کی آواز سنیں، غلطیوں سے پرہیز کریں۔ اب جب انسان غلطیاں کرتا ہے، غلطیاں کرتا چلا جاتا ہے، پھر انجام کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا انجام، غلطی کرنے کا سب سے بڑا اور پہلا نقصان وہ یہ ہے کہ جب انسان کوئی خطا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المؤمن اذا اذنب، مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے، کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اس کا دل سیاہی کی طرف چلا جاتا ہے، ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ، اگر اس بندے نے اس خطا سے توبہ کر لی، گناہ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور پھر رب کے حضور جھک گیا، توبہ استغفار کر لیا، پھر ہوگا کیا؟ سُکِنَ قَلْبُهُ، جو سیاہ داغ لگا تھا رب مٹا دے گا، دل پھر سے پر نور ہو جائے گا، دل پھر سے سفید ہو جائے گا، گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ وَإِن زَادَ، اگر خطا کر لی، غلطی کر لی، توبہ نہ کی، گناہوں میں آگے بڑھا، ان زادہ، اگر اور گناہ کر لیے، زادت، نقطہ بڑھتا چلا جائے گا، حتیٰ یعلو علی قلبہ، یہاں تک کہ وہ سیاہ نقطہ اس کے دل کے اوپر چھا جائے گا، دل سارا سیاہ ہو جائے گا۔ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے، رب کی طرف سے مور لگ جاتی ہے، اور پھر وہ دل اچھائی اور برائی کی تمیز چھوڑ دیتا ہے۔ ہم نے اکثر یہ الفاظ لوگوں سے سنے ہیں، فلاں کا دل پتھر ہو گیا ہے، اس کی آنکھیں نہیں بہتی ہیں، اتنے بڑے حادثے دیکھنے کے باوجود، آنکھوں کے سامنے چلتے جنازے، قبروں میں دفناتے منظر، میرے جسم پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں گناہوں سے لت پت ہوں، میرا دل مردہ ہو چکا، میرے دل نے میری اصلاح کرنا چھوڑ دی۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب خطائیں حد سے بڑھ جاتی ہیں، دل سیاہ ہو جاتا ہے اور دل پتھر ہو جاتا ہے۔ خدا کی قسم، رب نے کہا ہے، وَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، دل گناہوں کی وجہ سے اس قدر لت پت ہو جاتا ہے، وہ پتھر کی مانند ہو جاتا ہے، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ پھر رب نے پتھر کے حوالے سے یہ بیان کیا ہے، پتھر کے اندر پھر بھی نرمی ہوتی ہے، اس کے اندر سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، اس کے اندر سے نہریں نکل پڑتی ہیں جب وہ رب کے ڈر سے اوپر سے نیچے گر پڑتے ہیں۔ لیکن جس دل کے اندر گناہ کی انتہا ہو جاتی ہے، گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، گناہ کی سیاہی انسان کے دل کو اوپر گھیر لیتی ہے، پھر ہوتا کیا ہے؟ تمیز ختم ہو گئی، اچھائی اور برائی ختم ہو گئی، اونچ نیچ ختم ہو گئی، چھوٹے اور بڑے کی تمیز ختم ہو گئی۔ آئے دن پھر نئے سے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ میرے سامنے تمیز والا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، وہ ٹوٹ گیا ہے، چکنا چور ہو گیا ہے، دل سیاہ ہو گیا ہے، تمیز ختم ہو گئی ہے۔ اب بتاؤ میں اس اچھائی اور برائی کو پہچانوں کیسے؟
مجھے کیسے پتہ چلے یہ اچھائی ہے، مجھے کیسا پتہ چلے یہ برائی ہے؟ یہ پیمانہ دل میں تھا، دل میں نے کالا کر لیا، سیاہ کر لیا۔ اور اس سے آگے عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں ان للحسنات ضیاء فی القلب ونورا فی الوجہ، جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو یہ نیکی اس کے دل کو جلا بخشتی ہے، اس کے چہرے کو پر نور بنا دیتی ہے۔ وسعتاً فی الرزق، اور نیکی کرنے والے انسان کے رزق میں اللہ اضافہ فرما دیتا ہے۔ یہی بس نہیں ہے، عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ وہ صحابی ہیں جو مفسر قرآن ہیں، کہتے ہیں یہاں تک ہوتا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی قوتاً فی البدن، یہ نیکی اس کے جسم کو مضبوط کر دیتی ہے، اور پھر محبتاً فی قلوب الخلق، اس نیکی کرنے کی وجہ سے ہر دل کے اندر اس انسان کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے جو نیکی کر رہا ہے۔ یہ نیکی کے فائدے ہیں۔ سب سے پہلی چیز نیکی کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا دل پر نور ہو جاتا ہے، چہرہ روشن ہو جاتا ہے، رزق کے اندر برکت پیدا ہو جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسم کو مضبوط کر دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے آج ہم محبت کے بھوکے ہیں، ہم چاہتے ہیں جو نظر میری طرف اٹھے وہ محبت بری نظر ہو، لیکن اس وقت تک آپ لوگوں کے دلوں میں مقام نہیں بنا سکتے جب تک آپ رب کے حضور جھک کے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ لیتے۔ یہ ضروری بات ہے، سب سے پہلا کام گناہوں کی معافی ہے۔ اور اگر انسان خطا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، اس غلطی کے کرنے کی وجہ سے انسان کو کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ، گناہ کرنے کی وجہ سے چہرہ پز مردہ ہو جاتا ہے، سیاہی کی طرف چلا جاتا ہے، خوبصورت چہرے بھی خوبصورت نہیں لگتے، گناہوں کی دلدل میں پڑے ہوئے لوگ چاہے جتنے بھی حسین و جمیل کیوں نہ ہوں ان کی طرف نظریں نہیں اٹھتی ہیں، چونکہ رب نے ان کے چہروں پہ سیاہی پھیلا دی ہے۔ اور دوسرا اس کا نقصان یہ ہے، اللہ کے پیارے حبیب کے پیارے صحابی فرماتے ہیں ظلمتاً فی القلب، اس کا دل تاریک ہو جاتا ہے، ووہناً فی البدن، گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کا جسم کمزوری کی طرف چلا جاتا ہے اور ناتواں ہو جاتا ہے۔ اور اس سے آگے صحابی رسول فرماتے ہیں وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، اس انسان کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ آج ہر زبان پہ یہ لفظہ ہے، ہر زبان پہ یہ بات ہے، کماتے بہت ہیں پتہ نہیں جاتا کدھر ہے۔ بھائی غور کرو، اتنا کمانے کے باوجود پورا نہیں پڑ رہا، مطلب یہ کہ میرے اندر کوئی خامی ہے، میرے اندر کوئی برائی ہے، کوئی غلطی ہے جو میری ان تمام محنتوں کے اوپر ہیوی ہو رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ میری برائی اور میرا گناہ ہے، جس کی وجہ سے میری ساری محنتیں رائے گاہ ہیں، میری ساری کوششیں رائے گاہ ہیں۔ وجہ پیارے بھائیوں صرف یہ ہے کہ آج خطائیں زیادہ ہیں، غلطیاں زیادہ ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے اللہ کے پیارے حبیب کے صحابی فرماتے ہیں بغضاً فی قلوب الخلق، ظاہری تو سلامیاں ہوں گی، آپ کی آمد پہ آپ کو سلام کیا جائے گا، لیکن دلوں کے اندر نفرتیں پیدا ہو جائیں گی، چونکہ میں نے گناہ کر کے اس رب کو ناراض کیا جس رب کے ہاتھ میں دلوں کی کمانڈ ہے، جس رب کے ہاتھ میں میرے دل کا پھیرنا ہے۔ یقلب اللیل والنہار، وہ دن رات قلب کو پلٹتا ہے، میرا دل اس رب کے ہاتھ میں ہے، اس رب نے میرے دل کو پکڑا ہوا ہے۔ اب میرا دل کسی طرف مائل ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے رب کی قدرت اور کرم ہے، اس کی نوازش ہے کہ میرا دل اس طرف مائل ہوا۔ جس طرف مائل ہو رہا ہے وہ رب کا محبوب بندہ ہے، یہ میں نہیں صحابی کہہ رہا ہے۔ رب کا محبوب بنیے، خطاؤں سے بندہ رب کا محبوب نہیں بنتا، نیکیاں کرنے سے بنتا ہے، رب کو راضی کرنے سے بنتا ہے۔ اس سے اگلی چیز جس کی وجہ سے گناہگار انسان کے اوپر دوسرا جو اثر ہوتا ہے وہ یہ ہے
گناہ کرنے کی وجہ سے نہ صرف انسان انسانوں کی نظروں سے گرتا ہے بلکہ خود خدا کی نظر سے بھی گر جاتا ہے۔ گناہ گار انسان خطائیں کرنے کے بعد کبھی بھی رب کا بندہ نہیں بن سکتا، رب کا محبوب نہیں بن سکتا۔ یہ میں نہیں، پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک والمعصیہ، لوگوں گناہ کرنے سے بچو، رب کی نافرمانی کرنے سے بچو، میری اطاعت سے ہاتھ نہ موڑو۔ پیارے حبیب کیوں؟ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ سَخَطُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، جب انسان خطا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، اس غلطی کی وجہ پہ رب کا غضب نازل ہوتا ہے، رب کی ناراضگی نازل ہوتی ہے، رب اپنے بندے سے منہ پھیر لیتا ہے۔ خدا کی قسم اس بات پہ بارہا رونا آیا ہے، اگر میرے رب نے مجھ سے اپنی رحمت کی نظر پھیر لی، نہ یہ جہاں میرے لیے قابل فائدہ ہے اور نہ عاقبت میرے لیے بہتر ہوگی، کیونکہ اگر میرے رب نے میرے ہر قدم پہ جو نظر رکھی ہے، میری رحمت، اپنی رحمت میرے اوپر برسائی ہے، اگر رب ناراض ہو گیا، رب کی رحمت کی نظر اٹھ گئی اور رب نے اپنا ذمہ مجھ سے اٹھا لیا، جس ذمے کا وعدہ میرے رب نے انسانوں سے کیا ہے، اگر وہ اٹھ گیا تو میرا اور آپ کا بنے گا کیا؟ یہ بڑی عجیب بات ہے، ہماری سوچ کام نہیں کرتی۔ خدا کی قسم حدیث کے اندر آتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایسے بندے کو بلائیں گے جس نے ساری زندگی نیکیاں کی ہوں گی، ساری زندگی نیکیاں، رب کی فرما برداریاں، کوئی غلط کام نہیں کیا ہوگا۔ رب اپنے قریب بلائیں گے، نامہ اعمال کھول دیا جائے گا، رب بندے سے پوچھے گا اے میرے بندے بتا تو نیکیوں کے ذریعے جو تو نے کی ہیں جنت میں جانا چاہتا ہے یا میری رحمت کے ذریعے؟ بندے کو اپنی نیکیوں پہ غرور آ جائے گا، اپنی محنت پہ ناز کرے گا اور رب سے کہے گا اللہ آج میں اپنی نیکیوں کے ذریعے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ رب کہے گا میرے بندے دیکھ لے، آج میری رحمت نہ ہوئی تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ بندہ پھر کہے گا نہیں میں اپنی نیکیوں سے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ رب کہے گا فرشتوں اس کی ساری زندگی کے نامہ اعمال ایک پلڑے میں رکھ دو اور اس کی آنکھ کا ایک ڈیلا نکال کے ایک پلڑے میں رکھ دو۔ اب یہ ڈیلے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، نیکیوں والا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا۔ پھر یہ رب کی طرف دیکھے گا اللہ یہ کیا بنا؟ رب کہے گا میرے بندے تو نے میری ایک نعمت کا ابھی تک شکر ادا نہیں کیا، ساری زندگی کی تیری نیکیاں میری ایک نعمت کے برابر بھی نہیں ہے۔ تیرے جسم میں موجود کتنی نعمتیں ہیں جو میں نے تجھے عطا کی ہیں، ساری نعمتوں کی قدردانی تو اس سے نہیں ہو سکی، اس لیے پھر سجدے میں گر جائے گا، گڑ گڑائے گا اللہ اب نظر کرم کر دے، اب رحم کر دے۔ رب رحمت کرے گا، بندہ جنت میں چلا جائے گا۔ خدا کی قسم آج اگر میں نے خطائیں کی، غلطیاں کی، دن بدن نافرمانیاں کرتا رہا، رب کو ناراض کرتا رہا، آئے دن میں نے نیا گناہ ایجاد کیا اور اس پہ کار بند رہا، خدا کی قسم اس جہان فانی سے تو رب کی رحمت کی نظر اٹھ جائے گی۔ کل کلا قیامت والے دن جہاں کوئی پرسان حال نہیں، وہاں رب کی رحمت کے سوا کوئی کام چیز آئے گی نہیں۔ تو وہاں سب سے زیادہ ضروری ہے آج رب کی رحمت کو للکارتے رہیں، بار بار در پہ جھکتے رہیں۔ خدا کی قسم رب راضی ہو جائے گا اور میری زندگی کا مقصد ہی یہ ہونا چاہیے، آپ کی زندگی کا یہ مقصد ہی ہونا چاہیے اللہ جو زندگی دی ہے بس اس طرح کی دے جس پہ تو راضی رہے۔ اللہ ایسی زندگی نہیں چاہیے جو دن تیری ناراضگی میں گزرے، وہ دن نہیں چاہیے، وہ زندگی نہیں چاہیے
وہ سانسیں نہیں چاہیے جو تیری نافرمانی میں گزریں۔ اللہ ایسی سانسوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ رب سے بارہا کہا کرے۔ اس لیے اگر اللہ پاک نے رب کی رحمت اٹھا لی، بندہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ جب بندہ کمزور پڑتا ہے ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرَمٍ، اگر رب نے ذلیل کر دیا عزت دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ رب ذلیل جسے کرنا چاہے، حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کائنات کے سارے لوگ ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں اور سارے مل کے ایک انسان کو ذلیل کرنا چاہیں، پر وہ مالک اور خالق اس بندے کو عزت سے نوازنا چاہتا ہے، ساری کائنات مل کے بھی اس بندے کو ذلیل نہیں کر سکتی۔ اور اگر اللہ کسی بندے کو ذلیل کرنے پہ آئے، ساری کائنات مل کے اس کے لیے پھولوں کی سیج بنا دے، آنکھوں پہ بٹھا لے، تعریف کے پھریرے لہرا دے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ پاک جس کو ذلیل کرتا ہے وہ ذلیل ہو کے رہتا ہے۔ یہ دوسرا سبب ہے، دوسرا اثر ہے گناہ کا جو انسان پہ ہوتا ہے، جو انسان کی زندگی پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ گناہوں کو ہلکا مت جانیے۔ اور تیسری وجہ، تیسرا اثر، تیسرا نقصان جو گناہ کی وجہ پہ انسان پہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی گناہ گار بندے کو شیطان کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے، شیطان کا قیدی بنا دیتا ہے۔ شیطان کے ہاتھ میں دے دیا، اپنے ذمے سے رب فارغ ہو گیا، اور پھر بندہ شیطان کے ہاتھ میں کھیلتا ہے۔ اور یہی شیطان چاہتا ہے کہ بندہ جس کی وجہ سے مجھ سے نوری ملائکہ کی سرداری چھینی گئی، مجھ سے جنت کا لباس چھینا گیا، میں فرشتوں میں سب سے معزز تھا، میری عزت کی دھجیاں اڑائی گئیں، آج اسی انسان کو میں نے ذلیل کرنا ہے، رسوا کرنا ہے۔ اس کی نظر میں، جس کی نظر میں اس نے آ کے میری ذلت کی ہے، میری رسوائی کی ہے، جس وجہ سے میں ذلیل ہوا ہوں، آج میں اسے ذلیل کروں گا۔ رب نے اس وقت کہا تھا جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے بعد شیطان سے سرداری چھین لی، شیطان نے رب سے مہلت مانگی، اللہ مجھے مہلت دے، میں تیری ذریت، یہ آدم کی ذریت کو گمراہ کر سکوں۔ رب نے کہا تجھے اجازت ہے، تجھے اجازت ہے۔ اس وقت اجازت ملی، اور رب نے ایک بات کہی تھی، ایک بات اس وقت شیطان کو مخاطب کر کے کہے گی، وہ یہ تھی کہ میرے بندوں پہ تیرا اثر نہیں چلے گا۔ آج گناہ کر کے میں اپنے آپ کو یہ ثابت کرتا ہوں اللہ میں تیرا بندہ نہیں رہا۔ رب نے کہا تھا کہ جب تک میرے بندے میرے در پہ جھکیں گے وہ تیرے تسلط میں نہیں آئیں گے، تیرے چنگل میں نہیں آئیں گے، تیری بات نہیں مانیں گے۔ لیکن ہم نے رب سے کہہ دیا اللہ تخلیق تو نے کر دیا، پیدا تو نے کر دیا، تیری پیدائش کو ہم جان گئے، لیکن اس کے بعد ہم نے خطائیں کرنی ہے، من مانی کرنی ہے۔ رب نے کہا من مانی تو کر لے، جس کا وعدہ شیطان سے میں نے کیا تھا وہ میں پورا کر لیتا ہوں۔ اجازت رب نے دی یا نہیں دی؟ دی ہے۔ اور ساتھ ہی رب نے کہا ہے اَمَن یعشُ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَیِّضْ لَهُ الشَّیطَانُ فَهُوَ لَهُ قَرِینٌ، رب کہتا ہے جو میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، میری نافرمانیوں میں چلا جاتا ہے، اپنی زندگی گناہوں کے دلدل میں گزارتا ہے، میں رب اس سے سائڈ پہ ہو جاتا ہوں۔ نُقَیِّضْ لَهُ الشَّیطَانُ، شیطان کو اس کے ساتھ کھڑا کرتا ہوں۔ فَهُوَ لَهُ قَرِین، وہی اس کا ساتھی ہے، وہی دوست ہے، وہی اس کا پادنہار ہے، وہی اس کا سب کچھ ہے۔ جب تک جہاں میں ہے اس کی من مانی کر کے جیے، اس کی مرضی پہ جیے، جب میرے پاس آئے گا تو میں اپنی مرضی چلاؤں گا۔ خدا کی قسم ہم یہ گناہ کر کے اپنے رب سے کہتے اللہ تو نے نیکی کا کہا، اپنے بندوں میں شامل کیا، میں نے نہیں مانی، اب تو جان تیرا کام جانے، میرا شیطان ساتھی، میرا شیطان دوست ہے۔ اس بات کا بھائی خاص خیال رکھیں۔ یہ تیسرا اثر ہے جو انسان کی زندگی پہ گناہ کو ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو چوتھا اثر ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے انسان نہ صرف دوسروں سے بلکہ اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے۔ جو بندہ اپنے آپ سے غافل ہو جائے،
جسے خود کی پہچان نہ رہے کہ میرا مقصد کیا ہے، تخلیق مقصد کیا ہے، اس جہان فانی میں آنے کا مقصد کیا ہے، وہ خود کو بھی بھول گیا، مقصد بھی بھول گیا۔ جب سب کچھ بھول گیا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے بس میرے ذمے سے تو فارغ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے رب کو بھلا دیا، جنہوں نے رب کو بلا دیا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، انہوں نے رب کو نہیں بلایا بلکہ رب نے انہیں خود سے بلا دیا ہے۔ وہ اپنے آپ سے غافل ہو گئے ہیں، وہ اپنے آپ کی پہچان نہیں کر رہے، تخلیق کے مقصد سے دور چلے گئے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا اولئک هم الفاسقون، اب ان کا نام گنہگاروں میں ہے، نیکوں میں ان کا شمار نہیں ہے، نیک لوگوں کی لسٹ سے ان کا نام خارج کر دیا گیا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، گناہ کرنے سے پہلے سوچو کیا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے؟ کیا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھے میرے حوالے کر دے، میرے نفس کے حوالے کر دے؟ خدا کی قسم جو بندہ نفس کا پجاری بن گیا وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ خواہشات کے پیچھے پڑنے والا انسان اپنی خواہشات کا پجاری ہے، اس نے اپنے اندر خواہش کا بت بنایا ہے جس کی پوجا کر رہا ہے، اور وہ رب کی پوجا نہیں کرتا، ہر طرف اپنی انا کو لے کے پھرتا ہے کہ میں فلاں بن جاؤں، میں فلاں کر لوں، مجھے فلاں شہرت مل جائے۔ وہ اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے کام کرتا ہے، رب کی رضا اس میں شامل نہیں ہوتی، اس کے ہر کام میں دنیاوی غرض ہوتی ہے۔ پھر رب کہتا ہے تو میرا ہے نہیں اور نہ میں تجھے اپنا سمجھتا ہوں، اور اب تو خود جان، تو جانے تیرا کام جانے۔ اب یہاں تک بات رہتی تو ٹھیک تھی، رب نے خود سے انسان کو بلا دیا۔ یہ چوتھا نقصان ہے۔ اس کے بعد پانچواں نقصان یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کی زندگی کو پریشانیوں سے بھر دیتا ہے۔ پریشانی، تنگ دستی، آئے دن بیماری، دکھ اس کے گھر کا گھیرا ڈال لیتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، قرآن مجید میں آتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ اے اللہ، یہ جب انسان اس دنیا فانی سے آخرت محشر کے میدان کے لیے اٹھایا جائے گا تو آنکھوں سے اندھا ہوگا، اپنے خطاؤں کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ اس جہان فانی میں تھا، آنکھیں تھی، دنیا کی رنگینیاں دیکھی، رنگا رنگ کی دنیا دیکھی اور طرح طرح کے مناظر دیکھے۔ جو ہی اس جہان فانی سے گیا، قبر سے اٹھا، رب نے اٹھایا، آنکھوں سے اندھا تھا، رب نے اندھا اٹھایا۔ یہ رب سے پوچھتا ہے قال ربی لم حشرتنی اعمیٰ، اللہ تو نے آج مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میری آنکھیں تھی، میں بینا تھا، میں دیکھتا تھا، دنیا کے مناظر میری آنکھوں کے سامنے تھے، لیکن آج میں اندھا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ رب کہے گا اے میرے بندے، جب دنیا میں تھا تو میرے پاس میرے پیغام آتے رہے، لیکن تو نے انہیں اگنور کیا، ان سے منہ پھیرا۔ قال کذالک آتتک آیاتنا، تیرے پاس میری آیات آتی رہی، پیغام آتے رہے، فنسیتہا، تو انہیں بھول گیا، کذالک اليوم تنسا، آج میں رب تیری پرواہ نہیں کرتا، میں تجھے بھول جاتا ہوں، میں رب تجھے بھول جاتا ہوں۔ گناہ کی یہ بھی سزا ہے، اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ گناہ کی یہ بھی سزا ہے کہ اگر انسان خطا کرتا ہے، نہ صرف موجودہ نعمتیں انسان سے رب چھین لیتا ہے بلکہ آنے والی نعمتیں رب روک لیتا ہے۔ دو نقصان ہوتے ہیں گناہ سے۔ ایک گناہ یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس نعمتیں رب کی دی ہوئی موجود ہیں، لیکن میں نے خطا کی، میں نے غلطی کی، رب نے وہ نعمت بھی چھین لی۔ اس کا دوسرا سزا مجھے یہ ملی کہ آنے والی نعمت بھی مجھ سے رک گئی، آنے والی نعمت بھی رک گئی۔ یہ قرآن کہتا ہے، قرآن کے اندر آتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ۔ قرآن کہتا ہے کہ اے آدم اور اماں حوا، تم دونوں کو میں نے تخلیق کر دیا، تمہارا مسکن اور ٹھکانہ جنت میں رکھ دیا،
اب یہ جنت تمہاری، یہاں موجود ساری نعمتیں تمہاری، رنگا رنگ کے پھل تمہارے، رنگا رنگ کی چیزیں اور نعمتیں تمہاری، فلا تقرب هذه الشجرہ، ساری جنت تمہاری ہے، ساری نعمتیں تمہاری ہیں، لیکن یہ جو درخت ہے جو بطور آزمائش رب نے رکھا، اس کے قریب نہیں جانا، باقی سب کھاؤ، ساری نعمتیں تمہارے پاس ہیں۔ آدم اور اماں حوا کو نعمتیں مل گئیں، جنت میں چلے گئے، عیاشی کی زندگی شروع ہو گئی، جنت کا لباس مل گیا، مخمل کے پردوں والے خیمے مل گئے، ہر چیز میسر آ گئی، ساری نعمتیں تھیں، پر ہوا کیا؟ خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے درخت کے بارے میں بہکا دیا، دل میں تخیل ڈال دیا، خیال ڈال دیا، اسے روشناس کروا دیا اور خوبصورت کر کے بیان کر دیا، اس کی تعریف کر کے دل کے زاویے کو بدل دیا۔ اب اماں حوا اور آدم بھول گئے، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، رب نے کہا غلطی تم نے کی ہے، نافرمانی تم نے کی ہے، اب جو میرا ہے یہی چھوڑ دو اور چلے جاؤ۔ نعمتیں چھنی یا نہیں چھنی؟ وہ نبی ہے، وہ نبی ہے، رب نے نبی سے بھی درگزر نہیں کیا، خطا نبی سے ہوئی، چوک نبی سے ہوئی، رب نے نعمتیں چھین لی، نعمتیں چھین لی، سب کچھ چھین لیا اور دنیا میں بھیج دیا۔ اب دنیا میں آ کے طرح طرح کی ذلتیں اور رسوائیاں ان کو اٹھانی پڑی ہیں، 40 سال تک ایک دوسرے سے جدائی میں دھکے کھاتے رہے ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں ان کا مقدر بنی رہی ہیں۔ یہ اللہ پاک کی صرف ایک غلطی کی وجہ سے، اگر آج میں غلطی کروں، آج میں خطا کروں اور پھر میں کہوں میرا رب میری دعائیں نہیں سنتا، اور میں یہ کہوں آئے دن میری مصیبتیں، ساری مصیبتیں میرے گھر کا گھیرا کیے ہوئے ہیں، اور پھر میں یہ اپنی زبان پہ حرف شکایت لے کے آؤں کہ یار میرے رب نے میرا ہی گھر دیکھا ہے اور دنیا میں گھر نہیں ہے۔ بھائی تو اپنے آپ کو دیکھ، تیرا رب تجھے ابھی بھی چاہتا ہے اس آزمائش سے نکلا، فرما برداری کر، نیکیاں کر، گناہ چھوڑ دے۔ یہ رب ابھی چاہتا ہے، رب چاہتا ہے، لیکن ہمیں چاہیے اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے، ہمیں نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، ملی نعمتوں پہ شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ایک نعمت ملی پہ شکر کرو گے، اس شکر کا طریقہ کار یہ ہے کہ رب کے سامنے سربسجود ہو جاؤ گے، سجدہ ریز ہو جاؤ گے، تو رب تمہیں اور نعمتیں عطا کرے گا۔ رب کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میری نعمت پہ شکر کرو گے تو میں نعمتوں کے ڈھیر لگا دوں گا، نعمتیں وافر کر دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے نعمتوں کی قدر دانی نہ کی تو میں رب تمہاری نعمتیں چھین لوں گا۔ تمہارے دلوں پہ قبضہ پھر رب کا ہے، نعمتیں اس کی ہیں، عطا اس کی ہے، میں نے قدردانی نے کی، رب نے مجھ سے نعمتیں چھین لی۔ اس سے اگلی سزا کیا ہے؟ اس سے اگلی سزا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی خطا کار انسان کے جو رزق ہوتا ہے اس کو رزق سے محروم کر دیتا ہے، رزق سے محروم کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے اندر آتا ہے ان الرجل لا يحرم الرزق بخطیۃ یعملها، کہ انسان جب کوئی غلطی کرتا ہے، جب کوئی خطا کرتا ہے تو جو رزق اس کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے اللہ پاک اس غلطی کی وجہ سے رزق اسے چھین لیتا ہے۔ ہمارا خیال ہوتا ہے میں نے فلاں جگہ پہ مکان کی ڈیلنگ کی ہے، مجھے کوئی 10,000 وہاں سے مل جائے گا بطور کمیشن، لیکن ہوتا کیا ہے میں ادھر غلطی کرتا ہوں، ادھر سے وہ ڈیل ختم ہو جاتی ہے، پھر میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں، یار وہ پیسے تو بالکل آنے ہی والے تھے، پھر ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ میں نے خطا کیا، رب کو ناراض کیا، رزق مجھ سے چھن گیا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں نے پڑھا، کتاب کے اندر لکھا ہوا تھا، ایک آدمی دل میں ترس آیا، فلاں گھر ہے، غریب ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اور ان کے کمانے والا کوئی نہیں ہے، چلو میں ان کے گھر میں راشن دے کے آتا ہوں۔ اب راشن کا شاپر اٹھایا ہے، پیسے ڈالے ہیں، دروازے پہ پہنچے ہیں، اندر سے موسیقی کی آواز آتی ہے، گانے بجانے کی آواز آتی ہے، طرح طرح کی گانوں کی آواز آ رہی ہے۔ وہ بندہ وہاں رک کے سوچا اگر میں نے ان کو یہ پیسے دے دیے، ان کو یہ خوراک دے دی، یہ راشن دے دیا، ان کی نافرمانی اور بڑھ جائے گی۔ وہاں سے چھاپر لیا، پیسے لیے، واپس چلا گیا، کسی اور کو تھما دیا۔ پتہ یہ چلا رزق ان کا تھا،
گناہ کیا، رزق ہاتھ سے چلا گیا، رزق ہاتھ سے چلا گیا۔ یہ میرے اور آپ کے ساتھ روز ہوتا ہے معاملہ، روز ہوتا ہے، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں یہ ایسے ہوا کیوں، کبھی نہیں سوچا، کبھی سوچ کے دیکھیں کہ یہ ایسے کیوں ہو گیا۔ رزق میرے ہاتھ میں تھا، میری دسترس میں تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں پیسے لینے والا تھا، اچانک کیا ہو گیا کہ پیسے مجھ سے دور ہو گئے۔ نہیں بھائی، پیسے دور جانے کا سبب آپ کی غلطی ہے جو آپ سے ہوئی ہے، اور آپ اس کو سوچیں، اس پہ سوچ و بچار کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ وہ خطا ہے کون سی، غلطی ہے کون سی، تو آپ یقین مانیں گناہوں سے پاک ہو جائیں گے تو رزق آپ کے مقدر میں آ جائے گا۔ اگر نہیں ہوں گے تو ہر خطا پہ رزق مجھ سے دور جائے گا۔ پھر رب کے لیے شکوے و شکایتیں نہیں ہونی چاہیے، رب کے لیے رونا نہیں ہونا چاہیے۔ اور آخری بات جو میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے، یہ نوجوان طلبہ کے لیے ہے جو آئے دن اپنے حافظے کی شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا حافظہ کمزور ہے، بات یاد کرتا ہوں بھول جاتی ہے، ادھر یاد کرتا ہوں یہ بھول جاتی ہے، تھوڑی سی چیز یاد کی تھوڑی دیر بعد بھولی ہوتی ہے۔ خدا کی قسم، گناہوں کی وجہ سے انسان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، انسان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں، درس حدیث دے رہے ہیں، سامنے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام مالک نے امام شافعی کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہنے لگے، بیٹا تیرا چہرہ پر نور ہے، تو ذہین اور فطین ہے، میں تجھے خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک رکھنا، رب کی معصیت سے پاک رکھنا، کہیں یہ نہ ہو کہ تجھ سے یہ تیری نعمت چھن جائے، تیرا حافظہ چھن جائے، تیرے چہرے کا نور تجھ سے چھن جائے، اس لیے گناہوں سے بچ کے رہنا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد امام وقی رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہیں، اے استاد جی میرا حافظہ کمزور ہے، مجھے چیزیں یاد نہیں ہوتی۔ خدا کی قسم، میں نے امام شافعی کے بارے میں پڑھا ہے، امام شافعی کے بارے میں آتا ہے وہ ایک دفعہ کتاب کو دیکھتے تھے، ساری کتاب زبانی یاد ہو جاتی تھی، اتنا اللہ پاک نے حافظہ دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے استاد سے شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں اپنے استاد سے کہتے ہیں، شکوت الی وقی سوء حفظہ، میں نے اپنے استاد امام وقی سے اپنے حفظ کے کمزوری کا ارادہ ظاہر کیا، خیال ظاہر کیا کہ امام صاحب میرا حافظہ کمزور ہے، مجھے چیزیں یاد نہیں رہتی۔ فارشدنی الی ترک المعاصی، استاد نے کہا بیٹا گناہ تو چھوڑ دے، حافظہ تیرا تیز ہو جائے گا۔ فارشدنی الی ترک المعاصی، گناہ چھوڑنے کے لیے کہا، اور ساتھ ہی وجہ بھی بیان کر دی، فإن العلم فضل من الہی، یہ جو علم ہے یہ رب کی طرف سے فضل ہوتا ہے، یہ علم رب کی طرف سے کیا ہے؟ فضل ہوتا ہے۔ وَإِنَّ الْفَضْلَ لَا يُعْطَى لِعَاصِي، بے شک اللہ کا جو فضل ہے کسی نافرمان کو نہیں ملتا، گناہ گار کو نہیں ملتا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ابھی تو یہ صرف وہ اسباب تھے، وہ اثرات تھے جو انسان کی زندگی کے اوپر، انسان کے اوپر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد گناہوں کے اثرات قوموں اور قبیلوں پہ بھی ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہیں وہ پھر انشاءاللہ پھر بھی لکھے تو ہیں، لیکن ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو گناہوں سے بچائے، نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس جہان فانی کو ہم چھوڑیں، اس انداز سے چھوڑیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ خدا کی قسم، رو رو کے رب سے دعا کیا کرو، یہ سب سے اہم بات اور ضروری بات ہے کہ مجھے روز رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے گناہ اور نیکیوں کی لسٹ روز کی روز مجھے چیک کرنی چاہیے کہ آج سارا دن کے اندر میں نے نیکیاں کتنی کی ہیں، خطائیں کتنی کی ہیں، اور روز عزم کریں کہ میں روز ایک خطا کو کم کروں گا، روز ایک غلطی کم کروں گا، ایک گناہ روز مٹاتا رہوں گا۔ خدا کی قسم کوشش آپ کریں، توفیق رب دے گا۔ ایک دن ایسا آئے گا رات کو سونے سے پہلے سوچیں گے آج سارا دن میں میری غلطی کیا ہے، آپ کو غلطی نہیں ملے گی۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، آپ بھی کریں، میں بھی کروں، اپنا محاسبہ کریں۔ جب محاسبہ کر لیں گے، نیکوکاروں کے اندر شامل ہو جائیں گے، نیکوں کی صف میں شامل ہو جائیں گے، اور رب راضی ہو جائے گا۔ یہی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد اور مقصود ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ، لی عملی ولکم عملکم، استغفر اللہ لی ولکم وسائر